اما بعد فهذه سلسلة من مشاعر طريقة الخشية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضور نوجوان کو تو سب جانتے ہی ہیں کہ بچے سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی شعر نہیں ہے، یہ تمہارے آقا و مولا، ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قدسی فرمائی. غدیر کے موقع اس مقام پہ حضرت مولانا شاہ صوفی سید عبدالرحمن حیا بلائندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا پوچھتے ہو مذہب و مشرب فقیر کا، کیا پوچھتے ہو مذہب و مشرب فقیر کا، نشہ کیا ہوا ہے شراب غدیر کا، نشہ کیا ہوا ہے شراب غدیر کا، ہوا درکاب یوں بہرے شراب حب حیدر، ہوا درکاب یوں بہرے شراب حب حیدر میں، غدیر خم میں ڈوبا جاگ نکلا حوض کوثر، غدیر خم میں ڈوبا جاگ نکلا حوض کوثر میں. تو بچوں سمجھو کہ نبی نے کیا فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. اور حضرت علامہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کون جامی ہے؟ جب یہ حضور جا رہے تھے تو سرکار نے فرمان دیا، نے روک دیا. اس وقت کا سب سے بڑا عاشق رسول اللہ کوئی ہے تو عبدالرحمن جامی ہے. اس لیے روک دیا جائے کہ یہ عشق رسول میں ڈوبا ہوا اگر آئے گا تو مجھے اپنی قبر سے نکل کے اس سے مسافہ کرنا پڑے گا، اور اگر مجھے قبر سے نکلنا ہوا تو قیامت آ جائے گا. تو عزیزو کوئی مرتبہ ہے حضرت جامی صاحب کو فرماتے ہیں، بادر خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ مرتبہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا کوئی گمان نہ کر لے کہ مولا سے مراد یہاں دوستی کی ہے، مولا سے مراد اور ڈمی نہ نکال لے، کیونکہ پہلی شرط رسول اللہ نے اپنی ولایت کی فرما دی کہ من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا. حلیم صاحب اللہ جناب حلیم صاحب بڑے بڑے صاحبان کے عرفان سجاد خان اور شعراء کرام یہاں تشریف فرما، جس کا میں مولا. مجھے وقت دیا گیا میں اپنے وقت میں دوسری بات کروں گا، بعد میں پھر جس کا میں مولا. اور رسول اللہ نے پہلی شرط لگا دی جس کا میں مولا. تو اب رسول اللہ جو ہے وہ ہر شے کے مولا ہے، ہر شے میرے نبی کے آگے جونیئر ہے، میرے نبی سے بول نہیں سکتی. تو لہذا یہاں پہلی شرط نبی نے لگا کہ جس کا میں مولا، جس کا میں مولا، بعض علی مولا، اس کے یہ علی مولا ہے، اس کے یہ علی مولا ہے. تو لہذا ان کا مقام و مرتبہ
وہی ہے جو میرا ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں۔ تو مقام ولایت میں باب الولایت اگر کوئی ہے، کیونکہ میرے نبی نے حدیث فرمائی، اور اسی حدیث کے حوالے سے میں حضرت قبلہ صوفی شیخ کبیر احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر شامل کروں گا، کیونکہ آج کا عرس ہے، ان کے پیر کا عرس ہے، اور ان کے یہ خطبہ اور جانشین تشریف فرما کہ آپ خانقاہ میں تشریف لایا کرتے تھے، اور میری خدمت حضرت قبلہ صوفی کفن میاں رحمۃ اللہ علیہ کے لیے میرے والد محترم مرحوم مقبول حضرت صوفی ہاشم میاں رحمۃ اللہ علیہ سابق صاحب سجادہ خان عالیہ حضرت صوفی غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ مجھے خدمت دیا کرتے تھے، اور حضرت صوفی قبلہ کبیر میاں کفن میاں رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کچھ فیض مجھے حاصل ہوا ان کی خدمت رہنے میں، ان کے ساتھ رہنے میں۔ تو میں نے ایک سوال کیا کہ حضرت خانقاہوں میں علی علی ہوا کرتا ہے، ایسی کیا بات ہے کہ صحابہ تو بہت ہیں، خلفائے راشدین بھی ہیں، لیکن خانقاہوں میں ذکر علی کی کثرت سے کیوں آتا؟ میرا بچپنا تھا، میری عمر ہوگی تقریباً 14-15 سال کی، تو کہنے کہ بیٹا ایک بات بتاؤ، اگر تمہیں فزکس پڑھنا ہے تو کس کے پاس جاؤ گے؟ ہم نے کہا فزکس کے ٹیچر کے پاس۔ اگر میتھ پڑھنا ہے تو کس کے پاس جاؤ گے؟ میتھ کے ٹیچر کے پاس۔ اگر تمہیں سائنس پڑھنا ہے تو کس کے پاس جاؤ گے؟ سائنس کے ٹیچر کے پاس۔ لیکن کس انداز سے سمجھایا؟ میرا بچپنا سنے بلو کہ بچہ ابھی پڑھ رہا ہے، زیر تعلیم میں اس کو سمجھانا کیسے؟ کہا جس سبجیکٹ ہو اسی سبجیکٹ کے استاد کے پاس جاؤ گے نا؟ کہا جی تو سنو، میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ مطلب کہ نبی کے پاس دنیا ظاہری کا باطنی کا علم لدنی اور جو کچھ اللہ نے عطا کیا وہ سارا علم میرے نبی کے پاس، اور نبی نے فرمایا کہ اگر وہ علم حاصل کرنا ہے تمہیں تو تمہیں دروازے سے آنا پڑے گا، یعنی مجھ تک اگر پہنچنا ہے، مجھ سے فیض حاصل کرنا ہے تو تمہیں وسیلہ علی کا بنانا پڑے گا، تمہیں علی کے ذریعے سے مجھ تک آنا پڑے گا۔ تو حضرت قبلہ کفر میاں نے یہ تعلیم فرمائی، اور جب آپ حج کرنے جاتے تھے تو باب علی سے ہی حرم میں شامل داخل ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اس محفل کو عرس کو اور تمام خدمت کرتے ہیں، اور خانقاہ میں بھی آ کے شرکت کرتے ہیں اور خانقاہ میں بھی آ کے شرکت کرتے ہیں۔ آپ سبھی حضرات کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ قبلہ تنویر میاں کی قیادت میں آپ نے دادا میں سرکار کو تشریف لائے، وہاں شرکت فرمائے، اور ہارون میاں صاحب نے جو حضرات اس خانقاہ میں گانے نغمے سننے شرکت کرتے ہیں، پیسے سے، اناج سے، خدمت سے، جو نہیں کر پاتے ہیں ہاتھ پیر سے خدمت کرتے ہیں، کسی بھی طرح سے خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان پہ فضل و کرم فرمائے، اور ان دونی رات چوکی ترقی عطا فرمائے۔ ہماری ماں بہنیں یہاں بیٹیاں بہنیں شرکت کر رہی ہیں، یہ بھی خدمت انجام دیتی ہیں اپنے اپنے انداز سے۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں جن کے اچھے رشتے عطا فرماتے ہیں، جو بچے تعلیم حاصل کرنے اللہ میں تعلیم میں جو ہے آگے بڑھائے، اللہ رب العزت ان کو سیرت زہرا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو علی مرتضیٰ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو جناب علی اکبر اور جناب قاسم علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے جو بڑے ہیں اللہ کے رسول کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ دامن نبی اور نبی کا جب تک نہیں تھامیں گے کامیابی نہیں مل سکتی۔ وہ صاحب سرکردہ قبلہ ہارون میاں صاحب چشتی جو ہمارے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے آپ سب کو سلام کہا، آپ کے حق میں دعا کی، اور یہاں پر اس کی مبارکباد بھی صاحب سجادہ کو اور تمام مدین متوسلین کو پیش کیا۔ میں بتانا چاہوں گا کہ شجرہ ہے تنویر میاں صاحب کا، یہ بہت مضبوط شجرہ ہے، بہت مضبوط شجرہ، یہ پنجتن سے چلا ہے، چاردہ معصومین سے چلا ہے، عزیزوں ہوتا ہوا جو ہے وہ سرکار غریب نواز تک پہنچا، اور پھر ان سے محبوب الہی تک پہنچا، اور ان سے ہوتا ہوا
حضرت علامہ مولانا سید صوفی عبدالرحمان حضرت صوفی سید غلام محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے حقیقی بھانجے حضرت قبلہ صوفی سید نصیر احمد کیفی چشتی رحمۃ اللہ علیہ پہنچا اور ان کی غلامی اور ان کے خلاف فیشن حضرت قبلہ کبر میاں کو عطا ہوا. اس کے بعد ان کے صاحبزادے اور جناب حلیم صاحب وغیرہ یہ سب افراد یہاں پر ہیں. تو لہٰذا جو حضرات بیٹھ رہے ہیں ان دونوں کے ہاتھ میں کیا ان کے خلفائے جانشین کے ہاتھ میں جو معبود ہے ان کے ہاتھ میں بیعت حاصل کر کے دانے کی نعمت سے مالامال ہو اور خارجہ کو فروغ دے. میری بھی یہی دعا ہے آپ سب سے. اور عزیزوں وقت بہت کم ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے دوست کا تورک ہے یہ اپنا تورک اٹھائیں.